اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ جہاں پر بھی عذاب کا ذکر ہوتا ہے، کافروں کے لیے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن پاک میں آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی جہنم کا ذکر آیا ہے، کافروں کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد جنت کا تذکر آیا ہے اور مومنین کا تذکر آیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جو خوشخبریاں بیان کی ہیں اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھے لائے ہیں۔ کہیں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہاں پر آتا ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ان دونوں کو اکٹھا لائے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کو اللہ تعالیٰ اکٹھے لائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اثر اعمال اور اخلاق پر ضرور ہوتا ہے۔ جب ایمان دل پر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو اس کے بعد اعمال صالحہ کی توفیق ضرور ملتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس میں سے ادنا رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ایمان دل پر راسخ ہو جاتا ہے، ایمان کی جڑیں دل پر مضبوط ہو جاتی ہیں تو عمل صالح کی توفیق ضرور ملتی ہے۔ اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کس بات کی خوشخبری دیجئے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ اس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ دوسرا ترجمہ، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے ساتھ ساتھ نہریں بہتی ہیں۔ تیسرا ترجمہ جو کیا جاتا ہے، بے شک ان اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ باغات ہوں اور اس کے ساتھ نہریں بہیں، باغات ہوں اس کے دامن میں نہریں بہیں، تو یہ منظر، یہ سین بڑا دلکش لگتا ہے۔ اور تیسرا ترجمہ جو میں نے کیا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے باغات، جب بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں، باغات اوپر ہوتے ہیں، اس کے نیچے کھالوں میں چھوٹی چھوٹی نہریں بہتی ہیں، تو یہ منظر کشی کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی محدود سوچ کے مطابق جتنا انسان سوچ سکتا ہے اس سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، ورنہ حقیقت میں ان نعمتوں تک رسائی کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان نعمتوں تک رسائی کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی نفس کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون کون سے سامان، کون کون سی چیزیں چھپا رکھی ہیں اور کون کون سا سامان تیار کر رکھا ہے۔ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں
جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور ان کا خیال بھی کسی دل پر نہیں گزرا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں کہ جس کے ساتھ ساتھ نہریں بہتی ہیں، کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، اور جب کبھی بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، قالو، تو وہ کہیں گے، جب کبھی بھی ان کو پھل ان باغات سے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، قالو، تو وہ کہیں گے۔ یہ ماضی کا صیغہ لائے ہیں، لیکن جنت تو بعد میں ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماضی کا صیغہ اس وجہ سے لائے ہیں، یہ تھوڑا سا میں اور انداز سے بات کرنے لگا ہوں۔ جہاں پر بھی جنت کا جہنم کا تذکرہ ہوا ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ صیغے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، جس طرح ماضی میں کوئی کام ہو جائے تو اس کے ثبوت کا، اس کے تحقق کا، اس کے وقوع کا یقین ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جنت اور جہنم جو ہے اس کے لیے ماضی کے صیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کا ثبوت، اس کا وقوع، اس کا تحقق ضروری ہے، گویا کہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ قالو، جب کبھی بھی ان کو پھل دیے جائیں گے نا ان باغات سے کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے ہیں۔ وہ اتو بھی متشابہہ، حالانکہ ان کو جو دیا جائے گا وہ ان سے ملتا جلتا ہوگا۔ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے، جنتیوں کو جنت میں بعض وہ پھل دیے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں دیکھے ہیں، یعنی شکل اور صورت کے اعتبار سے ان کو وہ پھل دیے جائیں گے جو دنیا میں انہوں نے دیکھے ہیں، دنیا میں جو انہوں نے کھائے ہیں، لیکن اس کی لذت، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ اور اس کی خوشبو وہ دنیا جیسے پھلوں جیسی، دنیا کے پھلوں جیسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک الگ خوشبو، الگ ذائقہ، الگ لذت، الگ مزہ ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے جنتیوں کو ایک دن پھل دیے جائیں گے، جب دوسرے دن پھل دیے جائیں گے تو وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے، پھر تیسرے دن پھل جو دیے جائیں گے وہ بھی اسی طرح کے شکل و شباہت کے اعتبار سے اسی طرح کے ہوں گے، لیکن لذت، ذائقہ اور مزہ الگ الگ ہوگا۔ اس وقت انسان کہے گا یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا، حالانکہ وہ لذت میں، ذائقے میں، مزے میں، خوشبو میں ان سے الگ ہوں گے۔ اور انسان کی طبیعت ہے کہ وہ تنوع پسند ہے، وہ کہتا ہے جو صبح ملا ہے کھانا اس طرح کا نہ ہو، شام کو کوئی اور ہو، شام کو جو کھایا ہے صبح کو اس طرح کا کھانا نہ ہو، دسترخوان پر الگ الگ نعمتیں ہوں، اور جب وہ چاہتا یہ ہے کہ ایک طرح کا کھانا روزانہ نہ ملے، اسی لیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو مختلف قسم کی ڈشیز، مختلف قسم کے سالن چاہیے، ہمیں من اور سلوہ ہی ڈیلی نہیں چاہیے، روزانہ یہ چیزیں نہیں چاہیے، الگ الگ کھانا چاہیے۔ تو انسان مختلف چیزیں پسند کرتا ہے، مختلف ڈشیز پسند کرتا ہے، تو اس لیے انسان جو ہے تنوع پسند ہے، اس لیے وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو پہلے جیسا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی لذت اور ہے، اس کا مزہ اور ہے، شکل و شباہت کے اعتبار سے وہی ہے لیکن ذائقہ الگ الگ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، حیض سے پاک، نفاس سے پاک، بول و براز سے پاک، بیماریوں سے پاک، بڑھاپے سے پاک اور اخلاقی کمزوریوں سے پاک، بد مزاجی سے پاک۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی بیویاں عطا کرے گا، ایسی حوریں عطا کرے گا جو ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہوں گی۔ مرد کے لیے بیوی سکون کا باعث ہے، بیوی کے لیے مرد جو ہے وہ سکون کا باعث ہے، دنیا میں بھی سکون جوڑے کے ساتھ ہے، جنت میں بھی سکون جوڑے کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ مردوں کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، تو عورتوں کے لیے جنت میں
مرد ہوں گے، اس کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، حالانکہ جنت میں عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، اس لیے تذکرہ نہیں کیا شرم و حیا کے تقاضے کے مطابق کہ جنت میں عورتوں کے لیے مرد ہوگا، لیکن وہ خواتین جس نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ حوروں سے بھی خوبصورت ہوں گی، حور تو اس کے پاس بھی نہیں پہنچیں گی افضلیت میں۔ اسی لیے ام سلمہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، جو پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ام المؤمنین، مومنین کی ماں ہے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء الدنیا افضل ام الحور العین، دنیا کی عورت افضل ہے یا حور عین افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بل نساء الدنیا افضل، دنیا کی عورتیں یہ افضل ہیں۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں قلتو بما ذالک، میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، ان کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ افضل ہوں گی۔ عورتوں کو مرد ملے گا لیکن شرم و حیا کے تقاضے کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی نعمت کہ وہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے ساتھ اس کے ختم ہو جانے کا خدشہ باقی رہتا ہے، محروم ہو جانے کا خدشہ باقی رہتا ہے، اس کے ختم ہو جانے کا خدشہ، اندیشہ باقی رہتا ہے کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ دنیا میں اگر خوشی ہے تو اس کے ساتھ غمی ہے، دنیا میں کسی خوشی کو، کسی نعمت کو دوام نہیں ہے، خوشی کو بھی دوام نہیں ہے، غمی کو بھی دوام نہیں ہے، خوشی ہے تو اس کے بعد غمی ہے، مسکراہٹیں بھی عارضی ہیں، دنیا کے کہے بھی عارضی ہیں۔ یہاں اگر کوئی امیر ہے آج تو کل غریب ہے، آج کوئی تندرست ہے تو کل مریض ہے، آج کوئی جوان ہے تو کل بڑھاپا ہے، آج اگر تخت پر ہے تو کل تختہ دار پر ہے، آج اگر کوئی تخت پر ہے تو کل وہ جلا وطن ہے، آج جو تھانے دار ہے کل وہ تھانے کے اندر ہے۔ تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ عارضی ہیں، ان کو دوام نہیں ہے، ان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ کبھی بھی یہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اس کو آخر میں بیان کر دیا ہم فیہا خالدون، اور وہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت بھی دائمی ہے، جنت کی نعمتیں بھی دائمی ہیں۔